وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ. جی حضور کہنا کہ سعد بن ربیع عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبیا عن امتہ. حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے اعلیٰ جزا دی ہے نا، اس سے بھی اعلیٰ جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے. وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. حضور نے فرمایا سی نا پوچھنا کی حال ہے، تو کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدان احد میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ تو حضور کا پیغام ہے، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ. جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا. وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَخْبَرَ خَبْرَهُ. کہنا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا. وابلغ رسول اللہ وابلغ قومک عنی السلام. ان کو کہنا کہ ان سعد بن ربیع یقول لکم، کہ سعد بن ربیع تمہیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا. تطرف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ بند کی نا پھر جھپکنا، اور اس آنے کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ بھی تطرف ہے. فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جھپک رہی تھی اس کا بھی اللہ عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگی. اللہ اس کا بھی عذر نہیں قبول کرے. کہنے ثم لم یبرح ان مات، بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ سعد بن ربیع شہید ہو گئے. تو یہ تو پیغام ہے جو سعد بن ربیع نے میدان احد میں 70 زخم لگے ہوئے تھے. کیوں جی؟ ما بین طعنۃ برمح وضربۃ بسیف ورمیۃ، تلواروں تیروں اور نیزوں کے 70 زخم لگے ہوئے تھے. اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ بھٹی ہوتی ہے نا جس میں لو گرم، ایسے ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی. لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہو گئی اور پیغام دیا لا عذر لکم. تو حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن، تو پھر کیا جواب ہے؟ اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. سیف اللہ نے دعا کی تھی شالا بوس دلاں. اقبال کہندا سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بو ذر و سلمان نہ آیت. اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا، ہن انہاں پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذر والا سجدہ نہیں ہو سکتا. جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں، ہاں جی، تو انہاں تو چستے نہیں نہ آ سکتی. وہ تو پھر نہیں جی میرا لبیک سے نہیں تعلق. ہاں تو پھر جس دن آنا ہے جی اسرائیل نے، پھر اس دن بھی کہنا کہ میرا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی، میری روح نہ کرنا. پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں مولوی کو اور کام ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ اجے صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن، اجے ہتھیار چکے ہوئے سن، اور ہتھیار چکن تو بعد اجے جانور گھر داخل بھی نہیں سن ہوئے تو جبریل آ گئے حضور دی بارگاہ وچ. میرے آقا نے اجے سر اقدس ادھا دھوتا سی، خندق دا گرد و غبار اجے ادھا سر دھوتا تے پانی اجے بہ رہے سی. جبریل دروازے تے آ گئے. ام المومنین فرماندیاں نے حضور باہر تشریف لے گئے. جبریل گھوڑے ہوتے سن تے حضور نے انہوں نے گھوڑے دے تے ہاتھ رکھیا. جبریل نے گفتگو شروع کر دیتی. انہوں نے کہا حضور اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ابھی چلیے بنو قریظہ کی طرف. فرمایا جبریل کچھ میرے غلاموں نو مہلت دیو. انہوں نے کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے. تو میرے آقا دا ادھا سارا جے دھوتے اسی. حضور اندر آ کے بلال نو بلایا. فرمایا بلال اذان دو. بے وقتی اذان کا مطلب یہ تھا کہ حضور بلا رہے. صحابہ آ گئے. کسی نے ابھی وہ تلوار گھر رکھی اور نیزے ابھی لٹکائے ہوئے، تیر کمان ابھی بغل میں ہی تھے. حضور حکم. فرمایا گھر نہیں جانا، بنو قریظہ کے ساتھ جا کے جنگ کرنی ہے. توجہ، توجہ. کیوں جی؟ کسی ایک نے بھی نہیں کیا. حضور اگے تو بھکھا مارے نے خندق پیٹ تے پتھر باندھے رکھے، تو کم از کم گھر ایک دن روٹی تے کھان دو. جو باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کو کم از کم ان کو لوگوں کو جواب تو دینا. بھائی جن محبوبوں کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی سیرت یہ ہے. ہاں کھا چھڑنا سو چھڑنا وال قسم دے بسترے ہو جناب
بریانیاں تے کھا تے او ماشاءاللہ جی بڑ اے بھی عاشق رسول ہے. میں کہ عشق دسیا نہیں جاندا، وہ خود بول کے دستا ہے تھے عشق ہے. باتیں کوئی کرنے والی لوگ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں. تبصرے تم ہمارے خلاف نہیں کرتے، تم اسلام کے خلاف کرتے ہو. یا تو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، تم ہمیں بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں بدر بھی نہ ہو، احد بھی نہ ہو، خندق بھی نہ ہو، مریسی بھی نہ ہو، مستلق بھی نہ ہو، ذکرت بھی نہ ہو، غزوہ بنی سلیم بھی نہ ہو، فتح مکہ بھی نہ ہو، کیوں جی طائف بھی نہ ہو، تبوک بھی نہ ہو، یرموک بھی نہ ہو، قادسیہ بھی نہ ہو، اور کربلا بھی نہ ہو، صلاح الدین بھی نہ ہو جس میں، نور الدین بھی جس میں نہ ہو، محمود غزنوی بھی نہ ہو جس میں، التمش بھی نہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ بھی جس میں نہ ہو، احمد بن حنبل بھی نہ ہو اسلام. باتیں کرتے ہو، لوگوں کو ورغلاتے ہو، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہو کہ جی یہ لبیک والے تو کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم کیا کیا؟ پورے ملک میں 40,000 بندہ، چلو 40,000 مبالغہ اخباروں نے کیا تو 20,000 بندہ تم نے گرفتار کیا. ایک بندے سے چھری، چھوٹا سا چاقو بھی برآمد نہیں ہوا، کسی کے گھر سے کلاشن کوف نہیں نکلی. اس سے بڑا کوئی پرامن کائنات میں کوئی ہو سکتے ہیں لوگ؟ ہم سے بڑا نہ کوئی محب وطن ہے، اور ہم سے بڑا کوئی بھی اسلام کا دعوے دار جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے، جو کہتا ہے نا ہم زیادہ اسلام سمجھتے ہیں. میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں. واللہ حضرت سعد بن معاذ جا رہے تھے میدان خندق کی طرف. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حضور کے مبارک حجرہ کے قریب سے گزرے خندق کی طرف جاتے ہوئے، اور آپ نے تلوار جو ہے وہ بھی اٹھائی ہوئی تھی، تیر کمان اور نیزے سارے اٹھائے ہوئے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا بھی میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں. حضور کے گھر کے قریب سے جو گزرے مسجد نبی شریف، تو حضرت سعد اپنے مست ہو کر، یہ بھی دیکھ تمہیں نہ پھانسی لگنے لگی جی، نہ کوئی بات ہونے لگی. سعد بن معاذ جاتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد ٹھہر بھی جا، اتنی جلدی کیے، ٹھہر جا اتنی جلدی کیے ہوئے. فرمایا آج جب موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات ہے. جو لوگ کہتے رہے وہ موت سے ہی ڈرتے رہے نا. اور صحابہ کو بھی یہی تانا دیا تھا کہ ما قتلوا کل، ہیں جی، کہ اگر ہماری بات مانتے تو میدان احد میں شہید نہ ہوتے. کیوں گئے؟ ان کو کس نے کہا؟ ہم حضور کو چھوڑ کر نہیں. منافق کہنے لگے ہم چھوڑ کر نہیں آ گئے حضور کو 1.5 میل سے. شالا کدی نیند نہ آوے بوز دلن. انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. حضور کی عزت آبرو ختم نبوت پر پیرا انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہ ایک دن چلا ہی جانا ہے، تو کم از کم حضور کے سامنے پیش ہونے سے پہلے حضور خود فرما دیں کہ نہیں نہیں یہ اپنا ہی ہے، یہ اپنا ہی ہے. بس اتنی بات ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت سعد کی طرح موت کی طرف دیکھ کر کہے کہ آج ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا آج موت آ جائے تو فعل تعجب ہے نا جی. فرمایا اس موت کی پھر کیا ہی بات ہے، آج آ جائے. بتاؤ 33 سالہ جوان، اتنا خوبصورت، گورے چٹے. انہوں دے پوترے حضرت انس کول گئے تھے. حضرت انس نے ویکھ کے فرمایا منڈیا کون ہے تو؟ حضرت واقف. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد بن معاذ دا پوترا. انس بن مالک رو پہ. فرمایا تیرا دادا بھی ہے لمبا چوڑا سونا سا، ایڈے سونے لمبے چوڑے خوبصورت جوان. وہ کہتے ہیں آج موت آ جائے 33 سالوں میں. اتنے 80 سال تک انہوں نے لبیک دا معنی نہیں سمجھا. کتنے دن اور جناب زندہ رہنا ہے؟ اور پھر حضور کے سامنے جا کر جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس کا جواب تو ہے ہی لبیک، میں حاضر حضور، میں آ گیا آپ کی. اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں اور حضور کی امت کو گمراہ کرنے کی باتیں مت کریں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آج بھی ہم موجود ہیں اور ہماری نسلیں بھی موجود ہیں. نہ ہم ملک و ملت کے غدار ہیں اور نہ ہم نے اسلام کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے. باقی حضور کی عزت آبرو پر پہرا دینا، کیوں جی؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی غزوہ حنین کے موقع تے رات پئی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا آج؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں. فرمایا گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آؤ.
گھوڑے سے سوار ہو کے تلوار لے کے آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پہرا دو اکیلے. اور ادھر سے وہ وازن والے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے, ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے. فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ, ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے. عرض کی چلے گئے. جب حضور صبح تشریف لائے, صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے 2 سنتیں ادا کی. جب سنتیں ادا کی تو فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے کوئی جائے تو حضور اس کا تذکرہ نہ فرمائے. ابھی حضور نے فرض نہیں پڑھے, سنتیں پڑھنے کے بعد پوچھا, فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا. عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی. کیوں جی مولانا, اتنے تے عقل تے ساریاں چیزاں مک جانیاں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے, ہاں ینظر الی خلال الشجر, وہ جھنڈ جو تھے نا سامنے درختوں کے, حضور دوران نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا, اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے. جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا قد جاء فارسکم, فرمایا لو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا. نماز سے پہلے بھی, دوران نماز بھی, سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے. یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں, لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی, نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام, میرا پہرے دار کدھر ہے. اور کسی صحابی کے بارے اس طرح ہے کہ حضور نے فرضاں تے سنتاں دے درمیان گل کیتی ہوئے, پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نو ویکھدے سن نماز وچ, لیکن نماز وچ حضور کسے نو ویکھن, تلاش حضور دی مبارک چشمان تلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا. میں نہیں پڑھا, کوئی دسے گا تو میں مان لواں. حضور اتنے خوش ہوندے نے اس کام ہوتے کہ حضور دی پہرا دیتا جائے, حضور دی عزت بات کیتی جائے. نماز تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا. نماز پڑھنے کے بعد حضور نے قد جاء فارسکم, صحابہ کہنے لگے اسی بھی انج ویکھیا درختاں وچ انج. اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے, سلام عرض کیتا تو حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو. عرض کی تھی جی نہیں قسم بخدا میں صرف وضو واسطے گھوڑے تو اترے ہاں یا نماز واسطے اترے. تو حضور نے جب یہ سنیا حضور چاہتے سن خود بیان کرے, فرمایا قد او جبتا, فرماؤ میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت کھینچ کر ایسے لے. توجہ, اگلی جو بات ہے وہ تو عقل سے بھی ماورا ہے. فلا علیک اللہ تعمل بعدہا, فرمایا آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرا عمل کافی ہے تیرے لیے. لبیک کا یہی ہے کام, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. نہ بھتے خوریاں کرنا ہے, نہ قتل و غارت کرنا ہے, نہ تشدد کرنا ہے, نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے, نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو, نہ کسی سے لڑنا ہے, نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دے تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے. آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے, یہ تیرا ایک عمل کافی ہے. ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی, ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں. کیوں جی, ساڑھے کو تو تھرمامیٹر کوئی نہیں. شالا پوس دلاں کدی نیند نہ آئے جی, بس اتنی بات ہے. یہ میں نہیں کہتا خالد سیف من سیوف اللہ, جی خالد اللہ دی تلوار ہے کہنا. خالد بن ولید وہی, کیوں جی جنگ یرموک والے دن آپ دی ٹوپی گر گئی, فرمایا اطلبوها, فرمایا ٹوپی تلاش کرو. فلم یجدوها, ٹوپی نے فرمایا اطلبوها, ٹوپی تلاش کرو. فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقۃ, ٹوپی پرانی نکلی. صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے بندے شہید کروا دیے, یہ پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے صحابہ شہید کروا دیے. فرمایا کیا پوچھتے ہو, اعتمر رسول اللہ, حضور نے عمرہ کیا. فحلق راسہ فابتدر الناس جوانبہ, حضور نے عمرہ کیا. جب عمرہ کے بعد حضور اپنے مبارک بال اتروانے لگے تو صحابہ حضور کے سر مبارک کے جو ارد گرد بال تھے دائیں بائیں وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے. فسبقتہم الی ناصیتہ,
میں جب وہ ادھر کے بال لے رہے تھے تو میں آگے ان سے بڑھ کر جب حضور کی پیشانی کے بال اترے تو میں نے مانگ لیے، حضور یہ مجھے عطا فرما، فجعلتها فی ھذل القلنسوۃ، فرمایا اس ٹوپی کو نہ دیکھو، اس ٹوپی کے اندر حضور کے وہ مبارک بال ہیں جو میں نے رکھے ہوئے، فلا اشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصرۃ، جس جنگ میں میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں، ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا۔ یہ ان کا فرمان ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے مبارک بال سر پر رکھ کے جنگ یرموک میں بھی چلے گئے، قادسیہ میں بھی چلے، کیوں جی ہر جگہ چلے گئے، یہ ان کا فرمایا شالہ بوز دلن کدی نیند نہ آئے۔ 1.5 مہینے بعد جنگ ہوئی حضور کی ظاہری حیات میں، کسی ایک نے پڑھیا کدھرے کہ صحابی نے کیا ہوئے حضور لڑانا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے سر، کوئی امن دی گل بھی کرو بادشاہ، ہر 1.5 مہینے تلواریں اٹھاتے پھرتے ہو، امن کی بات بھی کرو، جو امن کے درس دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھا کریں جناب آپ لوگ کم از کم حضور کی سیرت پڑھیں، اب رمضان المبارک ہے حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کے غزوات مبارک پڑھیں۔ ابھی تو فتح مکہ میری تیاری تھی، فتح مکہ، کیوں جی کیڑے صحابی سن جنہیں کتی حضور نے کتی کول کھڑے کی تھے، کتی دی بچے سے جمے ہوئے سن رستے، کیڑی جی جمیل بن سراقہ، کتی سوئی پئی سی نا فتح مکہ والے دن حضور لشکر نال آ رہے ہزاراں دے لشکر نال، کتی سوئی پئی سی تے جمیل بن سراقہ نو حضور نے فرمایا تھے کھڑے ہو جاؤ کتی دے بچے نو نقصان نہ ہو۔ لفظ امام نے پتہ ہے کی لکھے، جدوں لشکر آ گیا نا حضور دا تو پھر کتی اپنے انج کر کے کم کے حضور وال ویکھیا کہ حضور تسی تے محبوب ہو، اج میرے بچیاں دا کی بنے؟ حضور میں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ صحابی کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک پورا لشکر یہاں سے نہ گزرے نا تو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹ، نہ کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچوں کو تکلیف۔ کیوں یہ واقعات ہم نے سنانے تھے لوگوں نا، کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن 9 مرد اور 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ امن کے بتاؤ نا، میں بھی امن کی بات کرتا ہوں نا، میں نے بتایا نہیں اس سے بڑی امن کی کیا بات ہے کہ کتی کے بچانے کے لیے حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا، اس کے بچوں کو بچانے کے لیے۔ صحابی رسول جن کے گھوڑوں کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ کتی کے بچوں کے لیے پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے۔ بات ہمیں بھی آ گئی، لیکن پہلے بات تو کرو نا، برباں کی چیختی ہوئی بچیوں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہ ہو، ان کے کباب بنا کر کھائے جائیں اور تم امن کی باتیں کرتے ہو۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلے جائے اور تم امن کی بات کرتے ہو۔ یہود و نصارہ کی فوجیں زمین حجاز میں بیٹھ جائیں جا کر اور تم امن کی بات کرتے ہو۔ یمن اجڑ جائے تم امن کی بات کرتے ہو۔ ہمیں بھی امن کی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن امن اس دن ہوتا ہے جس دن فتح مکہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو جناب حتیم کعبہ میں حرم کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیں گے، آج جو ابو سفیان کے گھر آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو بات کرو کرنے والے۔ بدر میں یہ نہیں ہوا، موٹا سی نا بڑا ٹھلا امیہ حضرت بلال نو کٹن والا، وہ نسی جاوے بدر والے دن تے حضرت بلال دی نگاہ پئی، فرمایا نہ جا امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا، نہ پڑھو۔ دین بیان کرنا ہے تو پھر دین پہلے پڑھو، وراثت میں ملتی ہے، یعنی مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ تو بات کرو کرنے والی، دین نہیں پڑھا تو صرف کسی گھر پیدا ہونے سے بندہ نہیں نیک ہو جاتا، ہاں جی، یا کسی کی اولاد ہونے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ جناب جی بڑے جی، پہلے وہ دین کی روح سمجھو۔ ہاں، بلال از حب، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، انچے بولا جبیس۔ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کے نام پر کوئی دکانداریاں نہیں کھولی ہوئی، ہاں تو کہتا ہے تو ہمارے سامنے آئے بتائے کہ ہم نے دین کے نام پر کس کو ٹھگایا، یا پڑھا ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا اور ہے، وہ بتایا ہمیں، بتاؤ ساری باتیں۔ اس واسطے حضور کی امت کو دھوکہ مت دو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن، اور بڑا خطرناک دن ہے وہ، کیوں جی کتنا خطرناک دن ہے۔ انبیاء بھی کہ نفسی نفسی، جس دن حضور فرمان، اس دن جب تینوں پیاس لگے تھے حضور فرمانا ادھر آ ذرا، حضور کا صرف یہ فرمانا ادھر آئی نا، رہنا کچھ نہیں پیچھے، کیوں جی حضور فرما دیں، حضور دے جلال دے سامنے
فرمایا میری عزت دی بات سی تے توں بیٹھ کے گھراں وچ دکاناں وچ تو میڑے وچ بیٹھ کے تبصرے کردا سی میری عزت دے بارے. تو میری عزت دے بارے مفتی بڑے ہوئے سی, تینوں دعائے قنوت پڑھنی نہیں سی آندی, تو زندگی کدی پوریاں تراویاں نہیں زندگی پڑھیاں, تو پورا قرآن نہیں سن سکیا زندگی وچ, اور تو بیٹھ کے تینوں الف بے دا نہیں سی پتا, تو میری عزت دے تبصرے کردا سی. ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر دسو کی رہ جانا ہے جی حضور ناراض ہو گئے تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بعض جڑے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بعض آ جان, اسی انہوں دے بھلے دی گل کر رہے ہیں. بس انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, بس انہیں جانا, بس انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جنگ یمامہ دا تصور کر کے نعرہ لانا ہے کہ صحابہ حضور دی ختم نبوت کے لیے کیسے جا رہے تھے, اور 1200 صحابہ شہید ہو گئے, 700 حافظ تے قاری شہید ہو گئے, جنہیں میں 15 صحابہ بچے جڑے زخمی نہیں ہوئے. عمارہ کہہ دیاں بس 15 صحابہ خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھتے سن, باقی سارے زخمانہ چور چور ہو کے خیمے پائے ہوئے سن. ہزار